بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کرنے سے دنیا کا کیا نقصان ہے؟ یوں تو اس کی مضرتیں اس کثرت سے ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، مگر اس مقام پر اولاً کچھ آیات و احادیث اجمالاً اور بعض آثار بتلاتے ہیں، اس کے بعد کسی قدر ترتیب سے لکھیں گے۔ قرآن کریم میں جو نافرمانوں کی جا بجا قصے اور اس کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں، وہ کس کو معلوم نہیں؟ وہ کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو آسمان سے زمین پر پھینکا؟ یہی نافرمانی ہے جس کی بدولت وہ ملعون ہوا، صورت بگاڑ دی گئی، باطن تباہ ہو گیا، بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہوئی، قرب کے عوض بعد یعنی اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دوری پیدا ہو گئی، تسبیح و تقدیس کی جگہ کفر، شرک، جھوٹ، فحش انعام ملا۔ وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہوائے تند کو یعنی سخت آندھی کو قوم عاد پر مسلط کیا گیا، یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کر مارے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم سمود پر چیخ آئی، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹ دی گئی اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر بادل کی شکل میں عذاب آیا اور اس سے آگ برسی؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم فرعون بحر قلزم میں غرق کی گئی؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے قارون کو گھروں اور مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا جو سخت لڑائی والی تھی اور جو ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کو تہس نہس کر ڈالا، اور پھر دوسری بار ان کے مخالفین کو ان پر غالب کیا، جس سے پھر ان کا بنا بنایا کارخانہ تباہ و برباد ہوا؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبت اور بلا میں گرفتار کیا؟ کبھی قتل ہوئے، کبھی قید، کبھی ان کے گھر اجاڑے گئے، کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوئے، کبھی جلا وطن کیے گئے۔ وہ چیزیں جن کے آثار ظاہر ہوئے، اگر نافرمانی نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ ان قصوں کو قرآن کریم میں جا بجا ذکر فرمایا گیا اور نہایت مختصر الفاظ میں اس کی وجہ ارشاد ہوئی، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ دیکھیے ان لوگوں نے اس گناہ کی بدولت اسی دنیا میں کیا کیا خرابیاں اور سزائیں بھگتیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب قبرص فتح ہوا تو جبیر بن نذیر نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ایسے خوشی کے دن میں رونا کیسا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے جبیر، افسوس ہے کہ تم نہیں سمجھتے، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسی ذلیل اور بے قدر ہو جاتی ہے۔ دیکھو کہاں تو یہ قوم برسر حکومت تھی، خدا کا حکم چھوڑا تھا کہ ذلیل و خوار ہو گئی، جس کو تم اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان الرجل یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، یعنی بے شک آدمی اپنے گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمانے لگے، 5 چیزیں ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام علی الاعلان ہونے لگیں گے تو طاعون میں اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں نہیں ہوئیں، اور جب کوئی قوم ناپنے اور تولنے میں کمی کرے گی تو قحط اور تنگی حاکموں کے ظلم میں مبتلا ہوگی، اور جو قوم بھی زکوٰۃ بند کرے گی رحمت کی بارش ان سے روک دی جائے گی،
اور چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ ہوتی۔ جب کوئی قوم عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے گی تو اللہ تعالیٰ دشمن کو ان کے اوپر مسلط فرما دے گا، جو جبراً ان کے مالوں کو لے لیں گے۔ ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زلزلہ کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو امر مباح کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور موسیقی یعنی میوزک وغیرہ بجاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی ہے، زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کو ہلا ڈال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل بندوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو بچے کثرت سے مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کتب حکمت میں یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اللہ ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں، ان کا دل میرے ہاتھ میں ہے، بس جو شخص میری اطاعت کرتا ہے میں ان بادشاہوں کا دل اس پر مہربان کر دیتا ہوں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میں انہی بادشاہوں کو اس پر سزا کے طور پر مسلط کر دیتا ہوں۔ تم بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں مشغول مت ہو، میری طرف رجوع ہو جاؤ، میں ان کو تم پر نرم کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط میں لکھا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود بخود اس کی مذمت اور برائی بیان کرنے لگتا ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث میں گناہ کی مضرتیں اور اس کے نقصانات جو دنیا میں پہنچتے ہیں مذکور ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دنیا میں گناہوں کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔